ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میر تقی میر کی غزل الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، اس غزل کے شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4، ممکن ہے شعر نمبر 5 کی بھی تشریح کی جائے گی۔ گزشتہ ویڈیو میں اشعار کی شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح کے ساتھ مصنف کا مختصر سا تعارف اور الفاظ معنی لکھے گئے تھے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شعر نمبر 3 کی تشریح مفہوم کے ساتھ اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے: حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ عزیز طلبہ، اس کا مفہوم ہے: میرا محبوب ہر ایک کی جاں بخشی کرتا ہے، بس ایک ہماری جاں بخشی نہ ہوئی۔ ہم محبوب پر کوئی الزام نہیں دیتے، کیونکہ میری قسمت میں ہی محبوب کی طرف سے بے رخی لکھی ہوئی ہے۔ تشریح طلب شعر خدائے سخن میر تقی میر کا ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کا ذکر کرتا ہے کہ میرا اعلیٰ ظرف محبوب ہر ایک کی جاں بخشی یعنی درگزر کرتا ہے، بس ایک ہماری جاں بخشی نہ ہوئی۔ اگر معافی نہ ملی تو ہمیں نہ ملی۔ ہم کئی بار درخواست محبوب کے پاس لے گئے، لیکن اس نے ہماری عرض نہ سنی۔ اس پہ ہم محبوب کو الزام بھی نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہماری ہی بدقسمتی کہ محبوب کی طرف سے بے رخی اور بے اعتنائی لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ بہادر شاہ ظفر کا خوبصورت شعر ہے: بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اسی طرح میر تقی میر کی کیفیت کو مرزا اسد اللہ خان غالب نے یوں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا۔ حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی اپنی خوبی قسمت۔ شاعر میر تقی میر کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ میرا محبوب ان کی جاں بخشی یعنی معاف کر دیتا ہے، لیکن محبوب میرے عشق کی خطا کو ہرگز معاف نہیں کرنے والا۔ میں لوگوں کی طرح خوشبخت نہیں کہ میری جاں بخشی کی جائے یا میری جاں بخشی ہو جائے۔ میرے محبوب کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ پر میری قسمت میں ناکام اور نامراد ہو کر مرنا لکھا جا چکا ہے۔ ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ مجھے محبوب کی بے وفائی اور بے اعتنائی اور خفگی سے بھجوائے گئے ترک تعلق کے پیغام کا کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ خرابی قسمت کہ میرا مدعا سنانے سے پہلے ہی محبوب نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ کے رحم کی اپیل اور گزارش ناقابل قبول ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن مجھے محبوب سے کوئی شکوہ بھی نہیں، کیونکہ اس میں محبوب کا کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ تو خرابی قسمت ہے۔ میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے کہ میرا محبوب کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر محبوب کی اعلیٰ ظرفی، کشادہ دلی اور محبوب کے خلاف طبیعت بے اعتنائی اور بے رخی کے پیغام سے دل برداشتہ ہو کر قسمت کی خرابی کا شکوہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کی خرابی قسمت کا شکوہ مختلف شعراء نے اپنے اشعار میں پیش کیے ہیں۔ شکیب جلالی کچھ یوں گویا ہوتے ہیں: ذرا موم نہ ہوا پیار کی حرارت سے،
چٹخ سے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا، میر درد یوں گویا ہوئے ہیں، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح مر کے دیکھا۔ عزیز طلبہ، یہ تھی شعر نمبر 3 کی تشریح۔ اب آئیں شعر نمبر 4 کی تشریح اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ شعر نمبر 4 کا مفہوم شعر نمبر 4 ہے: ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ مفہوم: اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مجبوروں پر ناحق تہمت ہے مختاری کی، جو آپ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ہمیں بلا وجہ بدنام کیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم با اختیار ہیں، کہ ہم جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کے لمحات ہمارے اپنے ہیں، اس کا دار و مدار ہمارے ذہن اور ارادوں پر ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہم خود مختار نہیں، ہم تو وہی کرتے ہیں جو تم چاہتے ہو، وہی کرتے ہیں جس سے تمہیں خوشی ملتی ہو۔ تمہارے عشق میں ہم نے اپنی خوشی قربان کی ہے، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی بنائی ہے، اگرچہ وہ کام ہماری مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے عشق کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اگر آپ ہمیں اپنے کاموں اور ارادوں میں خود مختار کہتے ہو تو یہ ہم کو بلا وجہ بدنام کرنے والی بات ہے۔ یہ محض ایک الزام ہے۔ اس شعر کے مجازی معنی لیں تو یہ تشریح ہوگی کہ اگر ہم اس کو حقیقی معنوں میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاعر نے فلسفہ جبریہ یا نظریہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان محض ایک کٹ پتلی ہے جو کاتب تقدیر کا پابند ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو کہا گیا کہ آپ کو اختیار ہے کہ تم جو جی چاہو کر سکتے ہو، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر محض الزام ہے کہ تم تو خود مختار ہو، لیکن دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو ہماری تقدیر میں اللہ کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ویسے گزرتی ہے، ہم تو ویسے خود مختاری کے الزام میں بدنام ہیں۔ بہرحال انسان تقدیر یا محبوب کی خوشنودی دونوں صورتوں میں مجبور ہے، اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں۔ شعر کے سر مصرعے میں شاعر نے دو متضاد الفاظ مجبور اور مختار کا استعمال کر کے اردو ادبی اصطلاحات صنعت تضاد کا استعمال کر کے شعر کو مزید دلچسپ بنایا ہے۔ شعر نمبر 5۔ عزیز طلبہ، یہ شعر نمبر 4 کی تشریح اور مفہوم بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 5 کی تشریح اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، یا دن کو جوں تو شام کیا۔ اس شعر کا مفہوم ہے: یہاں کے سپید و سحر یعنی رات اور دن میں اگر ہمارا دخل ہے تو اتنا ہے کہ ہم نے رات اور دن کو رو رو کر جیسے تیسے کر کے صبح اور شام کیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر آہ و غم میر تقی میر اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بے بسی کی انتہا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام تر حالات میں مجبور ہوں، میری مرضی کوئی اور تشکیل دیتا ہے، میں اپنی مرضی کے خلاف کرتا ہوں، میرا اختیار تو صرف اس حد تک ہے کہ میں دن کو اپنی بے قراری میں گزار دیتا ہوں اور رات کو رو رو کر صبح کر لیتا ہوں۔ بقول شاعر: صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی زندگی میں سکون اور راحت حاصل کرنا چاہتا ہوں،
میں بھی دوسروں کی طرح خوشیوں بھری زندگی کے خواب دیکھتا ہوں اور ان کو پورا کرنے کے لیے مصیبتوں بھرے دن کو بے چینی سے گزار کر شام کر لیتا ہوں اور رات کو رو رو صبح کر لیتا ہوں کہ اپنے حالات تبدیل کر سکوں اور اپنی سوچوں کی بے چینی کو سکون میں تبدیل کر سکوں۔ لیکن میری زندگی ایک مقید پنچھی کی مانند ہے جو قفس سے نکل کر آزاد فضا میں اڑنا چاہتا ہو، لیکن ہر کوشش اس کے لیے بے سود اور تکلیف کا باعث بنتی ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں دکھ نہ ہوں اور تکلیفوں کے یہ دروازے بند ہوں، لیکن معاشرے کے جبر اور تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر لاچاری اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ دراصل یہ شعر بھی فلسفہ جبریہ یا نظریہ جبر کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ بقول شاعر: ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہم کو عبث بدنام کیا۔ اس شعر میں شاعر نے متضاد الفاظ رات دن صبح و شام اور سفید و سیاہ اور لفظوں کے تکرار رو رو جیسے الفاظ استعمال کر کے شاعری کو صنعت تضاد اور صنعت تکرار کے ذریعے چار چاند لگایا ہے۔ عزیز طلباء، یہ شعر نمبر 5 کا مفہوم اور تشریح بیان کی گئی۔ اب آئیں شعر نمبر 6 کا مفہوم اور تشریح لکھتے ہیں۔ اس سے قبل شعر نمبر 6 یہ ہے: ساعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کے چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ مفہوم ہے: دونوں ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر چھوڑ دیے، یعنی اپنے وعدے سے مکر گیا، لیکن وہ اپنے وعدے اور قسمیں ایسے بھول گیا جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب کے مکر جانے اور یعنی وعدے وفا پورا نہ کرنے کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے محبوب نے اپنے چاندنی جیسے خوبصورت سفید ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر چھوڑ دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا عشق انتہا کو پہنچ گیا ہے، ہم نے سب کچھ محبوب کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس محبت کا اقرار اور وعدہ لیا تو اس نے بھی اقرار کے سے انداز میں جیسا کہ وہ بھی اقرار کر رہا ہو، اور میرے وعدے محبت سے اس کو بھی کوئی اختلاف نہ ہو، اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہولے سے ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا، جیسا کہ بقول شاعر کہا تھا اس نے تجھے اپنا بنا کر چھوڑوں گا، پھر اس نے مجھے اپنا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب میں نے اپنے محبوب کا ہاتھ تھام لیا کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے سچ کر دکھائے گا، لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ وہ اپنے وعدے اور قسمیں ایسے بھول گیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، اس نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا ہی نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ جس گرم جوشی سے اس نے میرا ہاتھ دبا کر اقرار کیا تھا، اس اقرار کو اس کی ہاں سمجھ کے بیٹھا کہ میرے محبوب نے بھی وعدہ وفا نبھانے کا عزم کر لیا ہے، لیکن شومِ قسمت کہ اس نے وفا نبھانے کا عزم کر لیا تھا، سو اس نے اپنا عہد نہ نبھایا۔ ہم ہی نادان تھے جو کہ اس پر اعتبار کر بیٹھے، ہمیں ایسے بے وفا پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ایک ناممکن بات کو ممکن سمجھ بیٹھا تھا۔ کسی شاعر نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے: تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ عزیز طلباء، یہ شعر نمبر 6 کی تشریح۔ اب آئیں دیکھتے ہیں شعر نمبر 7 کا مفہوم اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 7 ہے: میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ اس شعر کا مفہوم ہے: میر کے دین اور مذہب کے بارے میں اب کیا پوچھتے ہو، انہوں نے کشکا کھینچا یعنی ماتھے پر ٹیکا لگایا،
مندر میں جا بیٹھا اور کب کا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آئے شعر نمبر 7 کی تشریح لکھتے ہیں۔ تو تشریح طلب غزل شعر کا مقطع ہے۔ مقطع میں شاعر بڑی مایوسی اور لاچاری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیونکہ میر کی زندگی مصائب و آلام میں گری پڑی ہے۔ انہوں نے زندگی میں دکھ ہی دکھ دیکھے، چین اور سکھ نصیب نہیں ہوا، لہٰذا بہت مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگو، میر کے دین اور مذہب کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے تو ماتھے پر ٹیکا لگا کر اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیا ہے، اب وہ کسی بت خانے میں نظر آئیں گے۔ دراصل اس شعر میں شاعر اپنی ذات اور مذہب کا تذکرہ کر کے ہمیں کنایتاً یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مجبور، بے کس اور لاچار انسان کی مدد کے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کا مذہب اور اس کی ذات کیا ہے۔ شاعر کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ بلا تفریق ذات اور مذہب کے آپ اس کی مدد کرو۔ مدد کرتے وقت یہ دیکھو کہ اس مایوس انسان کو تمہاری مدد کے ذریعے کوئی امید کی کرن حاصل ہو جائے۔ بسا اوقات انسان مایوسی، لاچاری اور مفلسی سے اکتا کر دین و مذہب سے دور ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار انسان اس کیفیت میں اللہ کی ذات سے بھی نا امید ہو جاتا ہے۔ شاعر ایسے نا امیدوں کو امید کی طرف لانے کا پیغام دیتے ہیں کہ اب آپ کے اس کی مدد کرنے سے وہ خدا کے قریب ہو سکتا ہے، وہ خدا پر یقین کی جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ غزل مسلسل ہے۔ اس کے مطلب میں اور باقی اشعار کی تشریح میں آپ نے پڑھا کہ میر تقی میر کی زندگی دکھوں اور تکالیف میں گزری۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی نے میری مدد نہیں کی، کوئی میرا سہارا نہ بنا، محبوب کی بے رخی اور بے وفائی دوسری طرف، اب میرے دین اور مذہب کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو کب کا مذہب سے دور ہو گیا ہوں۔ مذہب سے دوری کا مطلب ترک اسلام نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام برے اور بھلے میں تمیز سکھاتا ہے، جبکہ میں مسلسل مایوسی میں رہ کر برے اور بھلے کی تمیز سے بھی عاری ہو گیا ہوں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام برے اور بھلے میں تمیز سکھاتا ہے، جبکہ میں مسلسل مایوسی میں رہ کر برے اور بھلے کی تمیز سے بھی عاری ہو چکا ہوں، کیونکہ مایوسی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نہ صرف لادینیت بلکہ موت کی طرف بھی دھکیلتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ شعر نمبر 3 تھا۔ شعر نمبر 7 کے اشعار کی تشریح اور مفہوم بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں مشقی سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔